السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها واذنها سماتها۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1421۔ اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں کا نام ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت الحارث ہے۔ ان کا لقب حبر الامہ ہے، اور ان کے کثیر علم کی وجہ سے ان کو البحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی سمندر کہا جاتا ہے، علم کی کثرت کی وجہ سے۔ ان کی کنیت ابو العباس ہے، چونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام عباس تھا، اور انہی سے ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیے، یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کے باپ کا نام عباس ہے، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عباس رکھا، یعنی باپ ہی کا نام، اپنے باپ کا نام اپنے بیٹے کا رکھ دیا۔ تو ہمارے اس معاشرے میں جو یہ رواج ہے کہ جب بچے کا نام رکھتے ہیں تو ایسا نام ہونا چاہیے، ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو کہیں پورے قرب و جوار میں، بلکہ پوری دنیا میں اگر کسی کا نہ ہو تو اور بھی بہتر۔ ایک دم عجیب سا، بہت ہی انوکھا اور نادر نام وہ تلاش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، اگر کوئی نام ان کو بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں کا نام ہے، یہ تو فلاں کا نام ہے، یہ تو فلاں کا نام ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی لوگ باپ کا نام، دادا کا نام، پوتے کا، اس طریقے سے نام چلتا رہتا تھا۔ تو یہاں خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں، تو ان کے باپ کا نام عباس ہے، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عباس رکھ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بیٹے کو عباس کہہ کر کے بلاتے بھی رہے ہوں گے، تو اس میں باپ کے ساتھ بے ادبی بھی نہیں ہے، باپ کے ساتھ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ بعض لوگ مثال کے طور پر جو دادا کا نام تھا وہی اگر پوتے کا نام رکھا جائے تو اس میں بے ادبی سمجھتے ہیں کہ یہی نام دادا کا تھا اور کیسے اس کو یہی نام پوتے کا رکھ دیا جائے، کیونکہ جب پوتے کو وہ نام لے کر کے پکارا جائے گا تو دادا کے ساتھ بے ادبی ہوگی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ اپنے باپ کا نام اٹھا کر کے اپنے بیٹے کو رکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ان کی ولادت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 4 سال پہلے، اور یہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کوفہ اور طائف میں بھی سکونت اختیار کی تھی، اور ان کی وفات سن 67 ہجری کے اندر، اور ایک قول کے مطابق 68 ہجری کے اندر، ایک قول کے مطابق 69 ہجری کے اندر، اور ایک قول 70 ہجری کا بھی ہے، طائف میں ہوئی تھی۔ تو 67 ہجری میں ان کی وفات طائف کے اندر ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمہ، کہ اللہ تو انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حکمت کا علم دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تاویل سکھا دے، یعنی قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہترین ترجمان القرآن ہیں۔ تو ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بکثرت روایات ان سے مروی ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السیب احق بنفسها من ولیہا، کہ سیبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کی شادی ہو چکی ہو، اور شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو، یا پھر اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو، یعنی شادی شدہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ تو کہا کہ السیب احق بنفسها من ولیہا، کہ سیبہ جو ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کی دوبارہ شادی کرنا ہے تو یہ اپنی نفس کی زیادہ مالک ہے، زیادہ حقدار ہے۔
تو زیادہ حقدار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صراحت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ کیوں کہ یہ احق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر ولی کی اجازت کے خود سے نکاح کر لے۔ احق کا جو لفظ ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ حقدار ولی بھی ہے، البتہ یہ ولی سے زیادہ حقدار ہے، یعنی رشتے کو قبول کرنے میں اور رشتے کا انکار کرنے میں یہ ولی سے زیادہ حقدار ہے۔ البتہ ولی کا بھی حق ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر یہ خود سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا کہ باکرہ جو ہے اس سے اس کا باپ اجازت لے گا فی نفسہا اس کے نفس کے بارے میں، یعنی اگر لڑکی کی شادی کرنا ہے اور لڑکی کی شادی ایک بار ہو چکی ہے اور وہ اس کی طلاق ہو گئی ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو جب دوسری مرتبہ اس کی شادی کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیبہ جو ہے یہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے، اور اگر باکرہ ہے تو اس سے بھی اجازت لی جائے گی، بغیر اجازت کے اس کی بھی شادی نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے اجازت کون لے گا؟ آپ نے فرمایا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا کہ اس کا باپ اس کے نفس کے بارے میں اجازت لے گا۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکی سے اجازت لے کہ ہاں فلاں جگہ میں تمہارا رشتہ طے کر رہا ہوں، کیا تم کو منظور ہے؟ اور اگر وہ خاموش رہتی ہے، آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا کہ اس کی اجازت کیا ہے؟ اس کی خاموشی ہے۔ چونکہ باکرہ عورت حیادار ہوتی ہے، باکرہ لڑکی اس کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، لہذا وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کر پاتی، تو اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے تو اس کی خاموشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکی سے اجازت کون لے گا؟ اس کا باپ لے گا، یا اگر باپ نہ ہو تو جو ولی ہوگا وہ لڑکی سے اجازت لے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بڑا الٹا رواج چل رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر جب بارات بھی آ جاتی ہے، سارا انتظام ہو جاتا ہے، تب لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، اور لڑکی سے اجازت لینے کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ قاضی کو بھیجا جاتا ہے، نکاح خواہ کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنا رجسٹر وغیرہ لے کر کے جاتا ہے اور پھر وہاں لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کراتا ہے۔ حالانکہ ایجاب و قبول لڑکے سے ہونا چاہیے، اور جہاں اجازت لینے کا مسئلہ ہے جہاں تک، تو یہ ذمہ داری ولی کی ہے، اس کے باپ کی ہے، یا اگر باپ نہیں ہے، دادا ہے، بھائی ہے، جو بھی اس کا ولی ہے، یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت لے۔ لیکن ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ قاضی کو، نکاح خواہ کو عورتوں کی مجلس میں بھیجا جاتا ہے، اندر گھر کے اندر جہاں وہ لڑکی دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی سہیلیاں اور دوسری عورتیں بے پردہ ہو کر کے اس کو گھیر کر کے بیٹھی رہتی ہیں، وہاں پر ایک قاضی کو، ایک حافظ کو، ایک عالم دین کو، نکاح خواہ کو وہاں پر بلایا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ جائے تو زبردستی کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوا، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوا، اور وہاں پر بلا کر کے وہ نکاح خواہ، وہ قاضی لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کراتا ہے، جو کہ ایک غلط رسم ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کی ہے، ولی کی ہے، اور وہ قاضی کو، نکاح خواہ کو اجازت دے دے کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے، آپ میری لڑکی کا نکاح پڑھائیے، کیونکہ نکاح پڑھانا، ایجاب و قبول کرانا، ایجاب و قبول کا مطلب کہ یہ کہا جائے لڑکے سے، دلہے سے کہ اتنے مہر کے عوض میں فلاں بنت فلاں سے میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، کیا تم کو قبول ہے؟ اور وہ کہہ دے کہ ہاں قبول ہے، یہی ایجاب و قبول ہے، یہی اصل ہے۔ تو یہ کام دراصل ہے ولی کا، جو اس کا باپ ہے یا دادا ہے یا جو بھی ولی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ایجاب و قبول کرائے، وہ دلہے سے کہے کہ میں اپنی لڑکی کی تم سے شادی کر رہا ہوں اتنے مہر کے عوض میں، کیا تم کو قبول ہے؟ اور وہ دلہا کہہ دے کہ ہاں مجھ کو قبول ہے، یہ نکاح ہو گیا۔ لیکن اگر وہ خود نہیں کر سکتا ہے تو وہ دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، قاضی کے حوالے کر دیتا ہے، اور قاضی صاحب، نکاح خواہ صاحب جو ہے وہ ایجاب و قبول کراتے ہیں۔ تو یہ ولی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت لے، اور اجازت لینے کے بعد اپنی یہ جو ایجاب و قبول والی ذمہ داری ہے یہ کسی کو بھی دے سکتا ہے کہ وہ ایجاب و قبول کرائیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر لڑکی کی اجازت، جو لڑکی سے اجازت پہلے لینا چاہیے، جب سارا تام جھام ہو گیا، سارے مہمان اکٹھا ہو گئے، سارا انتظام ہو گیا، اس وقت لڑکی سے اجازت لینے کا
क्या मतलब? क्योंकि लड़की से इजाज़त तो उसी वक्त हो गई जब रिश्ता तय हुआ और उसको मालूम हुआ या उससे पूछा गया तो लड़की की इजाज़त हो गई। अब फिर निकाह के मौके पर लड़की से इजाज़त लेने का कोई मतलब नहीं है। जो वली है वो खुद निकाह पढ़ा दे या किसी दूसरे से कह दे कि आप निकाह पढ़ा दीजिए, इजाब कबूल करा दीजिए, बस निकाह हो गया। बाकी ये जो लड़की से जाकर के इजाब कबूल कराया जाता है ये चीज़ गलत है। और इससे ज़्यादा गलत ये है कि वहाँ पर बेपर्दा औरतें होती हैं, औरतों की मजलिस होती है, उसमें बेपर्दगी होती है, फिर इतना शोर शराबा होता है कि कुछ पता भी नहीं चलता कि लड़की ने क्या कहा, हाँ किया कि नहीं किया। और उम्मन हमारे इस इलाके की जो लड़कियां हैं, जब उनसे इजाब कबूल कराने के लिए काजी जाता है तो या तो रोने लगती हैं या फिर खामोश रहती हैं और इसको इजाज़त समझा जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें कई कबाहतें हैं, बेपर्दगी होती है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस जो वली है, चाहे बाप हो या दादा हो या और कोई हो, जो वली है वो निकाह खां को इजाज़त दे दे कि आप, मेरी तरफ से इजाज़त है, आप मेरी लड़की का निकाह पढ़ा दीजिए, और वो निकाह पढ़ा दे गवाहों की मौजूदगी में, बस निकाह हो गया। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और ये जो गलत रस्म चली आ रही है इस रस्म को ख़त्म करने की तौफीक दे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।